بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلمان عابد۔ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں ہم اپنی سیاسی مخالفت میں ایک دوسرے کے خلاف مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں اور مذہب کو بنیاد بنا کر دوسروں کے مذہب کو، ان کے عقیدے کو اور ان کی نیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ آج خاص طور پہ جو بحران ہمیں نظر آتا ہے اس میں عمران خان کے خلاف بھی ایک مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کارڈ ماضی میں بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی کھیلا گیا تھا اور اس وقت کارڈ کھیلنے والے نواز شریف اور ان کے اتحادی تھے، یا اس میں اسلامی جمہوری اتحاد پیش تھا۔ اور پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی اپوزیشن نے ایک مذہبی کارڈ تحریک ختم نبوت کے کانٹیکس میں کھیلا تھا، اور آج عمران خان کو بھی اسی مذہبی کارڈ کے عطاب کا سامنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت بلا وجہ لوگوں کے اندر مذہب کی بنیاد پر اشتعال پھیلانا چاہتی ہے عمران خان کے تناسب میں، اور عمران خان کو سرکاری ٹی وی پر اس طرح کے اشتہارات کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے کہ اور پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں کہ عمران خان مسلمان نہیں رہے، ان کے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کو لادینیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو یہود و حنود کے ایجنٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو مسلمانوں کے دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور مذہب کے حوالے سے ان کے مذہب کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان پیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم ماضی کی تجربات سے اور ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم وہی غلطیوں کو دوبارہ دہرا رہے ہیں جو ہم ماضی میں کرتے رہے؟ اور اس مذہب کارڈ کے استعمال سے کیوں لوگوں کو مذہبی بنیادوں پہ بھڑکایا جا رہا ہے، ان کو پرووک کیا جا رہا ہے؟ اور اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے اسی مذہبی کارڈ کی بنیاد پر لوگوں میں اشتعال آتا ہے تو اس کے بھی نقصانات ہوں گے۔ تحریک لبیک سمیت بہت سی مذہبی تنظیمیں ایسی ہیں جو اس اشتعال انگیزی پر جو عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے اس کو سیاسی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے خاص طور پہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مذہب کو، کسی کے عقیدے کو چیلنج کرنے والے؟ اور یہ مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اہم لوگ، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، پرائم منسٹر اور بہت سے لوگ، اگر وہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے یہ سرکاری ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کا استعمال بھی ہو رہا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس پر تو میرے نزدیک چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور اس ریاستی ٹی وی کے استعمال پر، منفی استعمال پر، مذہبی اشتعال پھیلانے کے استعمال کے تناسب میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا ہے، اور کس نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کے اس طرح کے سلوگنز کو ہائی لائٹ کریں جس میں عمران خان کو لادین پیش کرنا، ان کو مسلمان نہ پیش کرنا جیسے مسائل سامنے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، پاکستان میں مذہبی جماعتیں تو مذہب کا کارڈ کھیلتی ہی کھیلتی ہیں، لیکن بڑی سیاسی جماعتیں بھی اس میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف پی ایم ایل این کو دیکھا ہے، اسلامی جمہوری اتحاد کو دیکھا ہے، پی ٹی آئی کو دیکھا ہے پی ایم ایل این کے خلاف، اور اب پی ایم ایل این کو دیکھ رہے ہیں، جے یو آئی کو دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے خلاف۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستانی سیاست میں لوگ، سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادتیں اپنی اپنی ضرورت اور اپنے اپنے مفاد کے تحت مذہب کا کارڈ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اشتعال پھیلایا جا سکے اور اس اشتعال کے نتیجے میں خود سیاسی فائدہ جو ہے وہ گین کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکمران اتحاد میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی شامل ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے، اس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی شامل ہے۔ انہی جماعتوں کو اپنے اتحاد کے اندر رہتے ہوئے مسلم لیگ نون سے شدید احتجاج کرنا چاہیے کہ اگر کل کوئی غلطی کسی اور نے کیا تھا تو آج ہم وہ غلطی کیوں دہرا رہے ہیں، اور کیوں مذہب کی اتنی زیادہ پولیٹیسائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے بلا وجہ لوگوں میں اشتعال بھی پھیلے، انتہا پسندی بھی ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی پرتشدد عمل بھی دیکھنے کو ملے۔ اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر جو سینئر قیادت ہے، ذرا خود بھی وہ عمران خان کے عتاب سے یا عمران خان کے تعصب سے یا عمران خان کے فوبیا سے باہر نکلے اور دیکھیں کہ جو بیج آج وہ بو رہے ہیں
کل انہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور اگر آج وہی وہ حرکتیں وہ خود کر رہے ہیں تو پھر کوئی اور قیمت پے کرے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس کی کسی بھی سطح پر حمایت نہیں کی جانی چاہیے، اور خود میڈیا کے اندر قطع نظر کہ آپ کس جماعت کے حامی ہیں اور کس جماعت کی حمایت کرتے ہیں، کس کی مخالفت کرتے ہیں، اس مسئلے پر تو میڈیا کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، بار ایسوسیشنز کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، انٹلیکچوئلس کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مذہب کو چیلنج کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مذہب کے بارے میں فتویٰ جاری کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ اس کے اعمال اس کے ساتھ رہنے دیں، وہ جانے اور خدا جانے۔ لیکن ہم جس قسم کا اشتعال پھیلا رہے ہیں اس سے بلا وجہ پاکستانی سیاست میں پہلے ہی جو بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ ایک مذہبی پولرائزیشن میں بھی بدل جائے گی، اور مذہبی پولرائزیشن زیادہ خطرناک ہوگی سیاسی پولرائزیشن سے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے ہمارے اہل سیاست اور اہل سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت مذہب کے کارڈ کو پالیٹکس میں استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اس میں چاہے عمران خان ہو، شریف فیملی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو یا کوئی اور سب کو میں کہہ رہا ہوں، عمران خان بھی بلا وجہ اپنی تقریروں میں بعض اوقات مذہب کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی بلا وجہ ایک اشتعال پھیلتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش سب سے ہے، عمران خان سمیت سب لوگوں سے، کہ وہ یہ کام نہ کریں، اور مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ میں انتباہ کر رہا ہوں کہ وہ ایسی سیاست سے گریز کریں اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ کسی کے خلاف بھی مذہب کا کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جب آپ حکومت میں ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے ریاستی اداروں کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، ریاست کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے باقاعدہ، اور یہ ایسے لوگوں کی تنبیہ کرنی چاہیے، ان کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے گریز کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے کوئی کسی بھی سطح پہ درست نہیں ہے، اور معاشرتی سطح پر اس کے امپیکٹس جو ہیں مزید انتہا پسندی اور دہشت گردی کے تناظر میں ابھریں گے۔ اس سے بچنا ہی پاکستان کا مفاد وابستہ ہے۔